مسلسل لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں, کالز بھی آ رہی ہیں. یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہندوستان کی ساری عوام ایک جیسی نہیں ہے. یہ ون مین شو چل رہا ہے, مودی کی حکومت ہے, اسے مسلمانوں سے کوئی ذاتی بغض ہے. تو یہ ہندوستان کی عوام کا بھی فرض ہے اور پاکستان کی عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ مودی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروائیں. جو وہ ظلم ہو رہا ہے اس میں ان کے دکھ درد میں شرکت کا اعلان کریں. یہاں کی عوام کی بھی ذمہ داری اور وہاں کی عوام کی تو یہاں سے بھی زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ ون مین شو ہے. ایک شخص کی سیاست نے پورے مسلمان دنیا کو مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے, اور ایک شخص کی سیاست پورے ہندوستان کو بدنام کر رہی ہے. بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, وہاں کی جو فوجی مداخلت ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو وہاں کی عوام کا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج کریں حکومت کے خلاف, اور کم سے کم درجہ سوشل میڈیا پہ اس آواز کو بہت زیادہ اٹھایا جائے. جو ظلم اور بربریت وہاں ہو رہی ہے اس کی تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے. کم از کم دعا کی جائے ان کے لیے, اور ظالموں کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے, اور یہ بھی دعا کی جائے کہ اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی, یہ 100% غلط ہے. ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے, اور جو رحمت ہوتا ہے وہ ظالم کی ہلاکت ہی کی دعا کرتا ہے. حتی الامکان تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ظالم راہ راست پر آ جائے. اگر ظالم راہ راست پر نہیں آتا تو ظالم کی ہلاکت کی دعا کرنا عین رحمت ہے. اگر آپ اس کی ہلاکت کی دعا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب آپ یہ تو برداشت کر رہے ہیں کہ مظلوم پٹتے رہیں اور ظالم کو کچھ بھی نہ ہو. تو یہ جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور پیش کیا گیا ہے نا کہ نہیں کسی کے لیے بد دعا نہیں, سب کے لیے محبت, سب کے لیے نرمی, نا 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 نا. اسلام ایک دین فطرت ہے, وہ کبھی فطرت کے خلاف بات نہیں کرتا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس کو پکڑا جنگ کے دوران. بھائی اس کو صحیح کر دو اللہ کا واسطہ یار, مائک کی آواز کم ہوتی ہے تو مجھے چیخنا پڑتا ہے, پھر سارا وہ دماغ کم استعمال ہوتا ہے, زبان زیادہ استعمال ہوتی ہے. ابھی ہے کوئی اندر گھسا ہوا ہے, کوئی بندہ ہے اندر؟ چلو اپنا ہی آدمی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس کو پکڑا, جاسوسی کرنے آیا ہوا تھا. آپ نے اس کو پکڑ کے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو. ظاہر ہے جاسوس کی تو یہی سزا ہے, یہاں کے راز فاش کرے گا, نقصان پہنچائے گا اپنے ساتھیوں کو. وہ بڑا گڑ گڑانے لگا, رونے لگا, مجھے معاف کر دیں, میری 6 بیٹیاں ہیں, بیٹیوں کا واسطہ دینے لگا, وہ یتیم ہو جائیں گی, کیا بنے گا ان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. کچھ دنوں بعد دوبارہ پکڑا گیا, وہ کمبخت دوبارہ گرفتار ہو گیا. وہی کہا, حالانکہ نبی نے تو احسان کر کے چھوڑا تھا, دوبارہ آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اڑا دو اس کی گردن. پھر رونے لگا کہ آپ تو رحمت ہیں, میری 6 بیٹیاں ہیں. اس دفعہ آپ نے ترس نہیں کھایا بلکہ فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ کہ نہیں آ رہی ہے؟ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ, تبھی کہتے ہیں نہ اپنے آپ کو اتنا میٹھا بناؤ کہ ہر ایک نگل لے, نہ اتنا کڑوا بناؤ کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں. اعتدال کی راہ. ایک دفعہ چھوڑ دیا, ایک دفعہ معاف کر دیا. دوبارہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کرتے تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیادتی تھی. کس کے ساتھ زیادتی تھی؟ بولو نا بھائی, اپنے ساتھیوں کے ساتھ. کہ جو 2 دفعہ غلطی کر سکتا ہے وہ تیسری دفعہ بھی تو کر سکتا ہے. اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ اب اس نے سچی توبہ کر لی ہو, لیکن ہم عالم الغیب نہیں ہیں, اس کا بھی امکان ہے کہ جھوٹی توبہ کی ہو. تو معاملہ رسک کس کا ہے بھائی؟ اپنے ساتھیوں کا. ہمارے ساتھیوں کو قتل کروائے گا, ان کو نقصان پہنچائے گا. تو اب رحمت للعالمین کی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اپنے ساتھیوں پر رحم کیا جائے اور ایسے جاسوسوں کو نہ چھوڑا جائے. معاملات میں بھی ہم یہی کہ تو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اور خاص طور پہ زیادہ تر اس میں کلمہ گو ہیں, اور ظلم بھی زیادہ تر کلمہ گو مسلمانوں پر ہی ہو رہا ہے, چاہے وہ انڈیا کے ہی کیوں نہ ہو, مقبوضہ کشمیر کے ہی کیوں نہ ہو. اور انڈیا کا تو ویسے بھی کشمیر پر ناجائز دعویٰ ہے, آج تک وہ حل نہیں ہوا. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جتنی آواز ان کے حق میں اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. اور مودی کے خلاف, میں مودی کا لفظ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے سب لوگ مودی کے ساتھ نہیں ہیں. تو آپ ایسا نہ ہو کہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے, انڈیا کے جو لوگ ہیں چاہے وہ ہندو ہیں یا مسلم, ان کو لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت سے ہندو بھی اس کے خلاف ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, وہ انسانیت کے ناطے سے ظلم کو ظلم کہتے ہیں. تو اس کو انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہ بنایا جائے, اس کو مودی کی ذات کا مسئلہ بنایا جائے اور اس کے خلاف, کیونکہ جب تک مودی نہیں تھا تو یہ کچھ نہیں ہو رہا تھا.
تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس میڈیا کو اٹھائیں. حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ بین الاقوامی عدالت میں مسئلہ اٹھائیں, اور ہم سے جو ان کے دفاع میں ہو سکتا ہے ہم وہ کام کریں, اور ظالم کے لیے ہم بد دعا بھی کریں. قنوت نازلہ کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے جس میں مودی کا نام لے کر اس کے لیے بد دعا کی جاتی ہے, تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اس کے لیے بد دعا کا اہتمام فرمائے. تو مودی سرکار جو کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے. اچھا, انڈیا کا مطلب ہمارا انڈیا نہیں ہوتا جب ہم انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں. انڈیا بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے جہاں اچھے لوگ بھی ہیں, جہاں برے لوگ بھی ہیں. یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ پاکستان نے نہیں کروایا. جو وہاں حملہ پاکستان کے بھی جو حالات اپنے چل رہے ہیں وہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی پنگے لینا شروع کر دے اس وقت. تو اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کے ملک میں کچھ فساد ہو, کوئی برا ہو, تو بھی ہماری قوم اپنے فوجیوں کو گالیاں دے رہی ہے, اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہی ہے. ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے تو بھی اپنے آپ کو برا بلا. بھائی آپ غیروں کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ آپ بتا دو آپ انڈین ہو یا آپ پاکستانی ہو. انڈین سے میری مراد کیا, آپ مودی کے آدمی ہو یا پاکستانی ہو؟ آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ انڈیا میں کارروائی ہوئی ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں جس پر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ جس نے بھی کیا ہے بدترین ظلم کیا ہے. معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. وہ سیاح تھے جو کشمیر میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے, ان کا قتل کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے. جس نے بھی کیا ہے یہ ظلم ہے, جس کے خلاف جتنی آواز اٹھائی جائے کم ہے. لیکن انڈیا میں جب ظلم ہوتا ہے ہم اس کو ظلم کہتے ہیں, ہماری گورنمنٹ بھی ظلم کہتی ہے, ہمارا میڈیا بھی ظلم کہتا ہے. یہی ظلم جب پاکستان میں ہوتا ہے تو انڈیا کا میڈیا اس کو ظلم نہیں کہتا بلکہ اس پہ بھپتیاں کستا ہے, مذاق اڑاتا ہے اور اس کے اوپر مذمتی بیان نہیں دیتا. وہ اب انڈیا میں یہ ظلم ہوا ہے, ہمارے کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس ظلم پر بھی ہمارے ہی خلاف, یعنی ہمارے ہی حکمرانوں کے خلاف اور ہمارے ہی گورنمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے اور بھپتیاں کس رہے ہیں. یار آپ ایک طرف ہو جاؤ, آپ بتا دو ہم پاکستانی نہیں ہیں. ہمارے بیسیوں سیاسی اختلافات فوج سے بھی ہوں گے, سیاست دانوں سے بھی ہوں گے, لیکن معاملہ جہاں مودی سرکار کا آئے گا, پاکستان دشمنوں کا آئے گا, وہاں ہم بھائی ایک پلیٹ فارم پہ بولو جمع ہیں. ایک مذاق بنا لیا بھائی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے مسلسل اسٹیٹ کے خلاف. آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں. یار آپ آرمی چیف سے 100 دفعہ اختلاف کرو, کس نے کہا ہے آپ کو آپ اختلاف نہ کرو؟ اور آرمی چیف بناتا کون ہے؟ وزیر اعظم کے سائن سے آرمی چیف بنتا ہے. باجوہ کو کس نے بنایا تھا؟ باجوہ سے پہلے کو کس نے بنایا تھا؟ وزیر اعظم کے سگنیچر کے بغیر آرمی چیف تھوڑی بنتا ہے. آرمی چیف اب اگر 2 نمبر ہے تو ہمارا وزیر اعظم بھی کیا ہے؟ 2 نمبر. اگر پرانا آرمی چیف 2 نمبر تھا تو پرانا وزیر اعظم بھی 2 نمبر تھا جس نے اس کو بنایا ہے. یہ یک طرفہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ توپوں کا رخ ایک ادارے کی طرف کیوں ہے؟ برا کہنا ہے سب اس تالاب میں سب ننگے ہیں. ہمارا ایسا کچھ ہم لوگ بے اعتدالی کا شکار ہو گئے ہیں. ایک ادارے کو تو مسلسل ہدف بنایا جا رہا ہے اور باقی سب دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے بھائی اسٹیٹ کا مفاد سامنے رکھنا ہے. آرمی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں, لیکن میرے پاس آپ کے پاس ملک کو بچانے کے لیے, سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان آرمی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یا تو آپ کوئی تو آلٹرنیٹ دوسری فوج لے کر آؤ تو میں بولوں گا یہ 2 نمبر ہے, یہ 1 نمبر آ گئی. جب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو بھائی ہمارے پاس, ہم نے آرمی چیف کو نہیں دیکھنا ہے. چیف آرمی کے اچھے بھی آئیں گے, برے بھی آئیں گے, کرپٹ بھی آئیں گے, نیک بھی آئیں گے. وہ ایک انسان ہے. آپ بولو اس کے خلاف اگر آپ نے بولنا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریفیں کرے گا, کوئی بولے گا اس کے. آپ شہباز شریف کے خلاف بولو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریف کرے گا, کوئی اچھائی کرے گا. یہ ہمیشہ سیاسی لیڈروں میں ایسا ہوتا ہے. کوئی مریم نواز کے فیور میں ہے, کوئی مخالفت میں ہے. لیکن اتنی مخالفت کہ اس سے اب ہمیں لگے کہ اب معاملہ شخصیات پہ نہیں ہے, اب آپ کو اسٹیٹ سے دشمنی ہے. اب آپ شہباز شریف یا آرمی چیف کے خلاف جو ٹھڑک نکال رہے ہو تو یہ اصل میں پاکستان کے خلاف آپ نے ٹھڑک نکالنی ہے. تو لیبل آپ آرمی چیف کا یا آرمی کا یا وزیر اعظم کا لگا رہے ہو. کسی شخصیت کے خلاف برا بولو بھائی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ متحرک ہوئے ہوئے ہیں. وہ لیبل لگا رہے ہیں فوج کا, آرمی کا, اور اصل میں ان کی وہ جو ملک کی جڑیں وہ کھوکھلی کر رہے ہیں. تو بھائی اگر باہر سے ہمارے ملک پہ اٹیک ہوتا ہے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں, تو جیسی بھی فوج ہو ایسے موقع پہ ہم, چاہے میں عمران خان کی حمایت کروں, چاہے میں شہباز شریف کی حمایت کروں, اس موقع پہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں کھڑے ہونا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اور بتا دو کہ میں پاکستان دشمن ہوں, میں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. منافقت چھوڑ دو. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اتنا زیادہ میڈیا پہ بکواس, نیگیٹیوٹی حد ہوتی ہے یار. سیاسی حالات ہمیشہ سے اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. بھٹو کو نہیں پھانسی دی گئی تھی کیا وہ لیگل کام ہوا تھا؟ مارشل لا لگ گیا تھا, کیا وہ لیگل کام تھا؟
کچھ لیگل ہوتا ہے, کچھ انلیگل ہوتا ہے, سب کچھ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ. لیکن جب ملک کی بات آتی تھی تو پوری قوم ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو جاتی تھی. اب جو حالات چل رہے ہیں یہ بہت ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. یہ پاکستان جائے گا, ہم سب کی واٹ لگے گی, اسلام کے نام پہ توڑو چاہے آزادی کے نام پہ توڑو. پاکستان کی مثال اس پھل کی ہے کہ آپ درخت کا پھل کاٹ رہے ہو, نیچے ٹوکرا آپ کا دشمن لے کے کھڑا ہوا ہے. یہ آزادی ختم ہو جائے گی ہماری, غلام بنیں گے ہم. لیبیا اور شام سے زیادہ بدترین حالات ہوں گے. یہاں آبادی بہت زیادہ ہے, لیبیا اور شام سے زیادہ آبادی, کروڑوں لوگ بستے ہیں. ایسا خون بہے گا, ایسی لاشیں سڑکوں پہ, کوئی رونے والا نہیں ہوگا. اور پھر بین الاقوامی طاقتیں امن قائم کرنے کے لیے انوالو ہو جائیں گی یہاں پہ. وہ ایسا ہی امن ہوگا جیسے عراق میں ہوا ہے. تمہارے سارے وسائل اور ذخائر پر غیروں کا قبضہ ہو, تم بدترین غلامی کی زندگی گزارو گے. تو ہوش کے ناخن لو, کسی سیاستدان کی محبت یا نفرت میں پاگل مت ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ جیسے کچھ لوگوں کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے تو مولویوں کے خلاف صبح شام بولتے رہتے ہیں, وہ علماء ایسے, علماء ایسے, علماء ایسے. وہ ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے تو ہدف کس کو بناتے ہیں؟ علماء کو. ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی علماء میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, لیکن آپ نے اسلام کے خلاف ٹھڑک نکالنی ہے تو ڈائریکٹ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے. آپ کس کو بول رہے ہو؟ علماء کو. تو آپ کو پاکستان سے نفرت ہے, آپ پاکستان سے نفرت ڈائریکٹ آپ بول نہیں سکتے. ملک میں آپ کبھی پوری فوج کو اطلاق برا کہنا شروع کر دیتے ہو. فوجی جوان شہادتیں پیش کر رہے ہیں, روزانہ لاشیں آ رہی ہیں, اور ٹک ٹاک پہ آپ دیکھو ان لاشوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں کہ اس فوج کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یار ان رنگ روٹوں کا کیا قصور ہے بیچارے جو جانے دے رہے ہیں؟ ان کو تو حوصلہ دو کہ تم ہمارے ہیرو ہو بھائی, ابھی بارڈر کی تم حفاظت کر رہے ہو, تم ہمارے ہیرو, ان کو تو حوصلہ دو آپ. تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا, تھوڑا بہت احتجاج ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن ابھی یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہیں ان سب چیزوں کو کیش کرا رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ملک دشمن ہے اور کون ملک دوست ہے. کوئی قوم پرستی کے نعرے میں مت آؤ اس وقت, کوئی اسلام کا لیبل لگا کے ملک میں دھماکے کر رہا ہے اس کی باتوں سے متاثر مت ہو اس وقت. تو جہاں بات آئے گی را کی, مودی کی, ہم انڈیا کے دشمن کبھی بھی نہیں ہے. میرے آدھے رشتے دار آج بھی انڈیا میں ہیں, ہمارے لسنر جتنے انڈیا میں ہیں پاکستان میں نہیں ہیں. میں جب حج عمرہ کرنے جاتا ہوں انڈین زیادہ مل رہے ہوتے ہیں, پاکستانی ان سے ٹائم لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ملنا ہے. ٹائم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ انڈین سے. وہ کہتے ہیں یار آپ نے کیپچر کیا ہوا ہے. تو انڈیا پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں آپس میں, وہاں کے لوگوں سے بھی, ہندوؤں سے بھی ہم ملے ہیں. کسی کو نہ پاکستان سے نفرت ہے, نہ کسی پاکستانی کو انڈیا سے نفرت ہے. نہ ہم پہلے انڈیا کے دشمن تھے, نہ آج ہم ہیں. نہ ہم پہلے انڈیا کی عوام کے دشمن تھے, نہ آج ہم ہیں. نہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ ایک خاص ایک گورنمنٹ ہے جو آخری سانسیں لے رہی ہے, انشاءاللہ مرے گی, یہ انہی کے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی. اس نے یہ فسادات کروائے ہیں خود اپنے ملک میں. اس نے یہ پاکستان کبھی سیاحوں پہ حملہ, اور پاکستان ابھی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پنگوں سے ہٹا کے باہر پنگے لینا شروع کر دے. وہ ہمارے اپنے ملک کے حالات دیکھو, فوج یہاں انوالو ہوئی ہے, یہاں سے اتنی بغاوتیں اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اتنے ہیں, اس پوزیشن میں نہیں ہے. ان کو بہانا چاہیے کچھ کرنے کے لیے, تو الزامات پاکستان پہ ڈالنا شروع کر دیے, اور اب جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم کس کا ساتھ دیں گے بھائی؟ ہماری فوج اچھی ہو بری ہو بھائی, ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی دھلی ہوئی فوج ہے, ان میں ایک جو کرپشن ہے وہ سب کو پتا ہے, جو کرپٹ لوگ اس میں آئے ہیں گئے ہیں سب کو پتا ہے. لیکن بھائی ہم اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں, اچھے بھی ہیں اس میں برے بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم فوجی افسروں سے بھی ملتے ہیں, سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں, ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں. مولویوں میں ہر طرح کے ہیں, سیاستدانوں میں ہر طرح کے ہیں, فوجیوں میں بھی ہر طرح. یہیں سے تو یہ باہر سے تھوڑی اترتے ہیں, یہیں کے لوگ ISSB کر کے پاس ہوتے ہیں. جو جتنا کرپشن کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کہاں ہے, اتنا ہی فوج میں. جتنا ایمانداری کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کس میں ہے, فوج میں بھی ہے. تو سب یہیں سے جا رہا ہے مال. ڈی موٹیویٹ مت کرو اس موقع. فوجی جوان ہمارا پیچھے جذبہ ہوگا, ہماری طرف سے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو لڑیں گے, ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. بولیں گے جس کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, تو ہم کیوں لڑیں ان کے لیے؟ تو یا پھر فیصلہ کر لو ہم پاکستانی نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ پھر یہاں سے. سمجھ رہے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے. اللہ ہمیں ہدایت دے. انڈیا مودی تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے. تو آپ شخصیات سے محبت کرو, نفرت کرو بھائی, اس میں لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. میں نے تو کتنی تعریفیں کی عمران خان کی بھائی. عمران خان کے دور میں مولویوں میں شاید میں اکیلا ہی کھڑا ہوا تھا عمران خان کے ساتھ. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان کی محبت میں اسٹیٹ کے خلاف ہو جاؤں, میں پوری فوج کے اطلاق خلاف ہو جاؤں. میں پاگل ہوں کیا بھائی؟ ہم نے عمران خان سے محبت بھی اس لیے کی, ہمارا خیال تھا اسٹیٹ کو بچائے گا. یہ تو پہلے اسٹیٹ ہے, وہ بچائے گا نہیں بچائے گا یہ ایک سیاسی ٹاپک ہے. بچا پایا نہیں پایا یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, یہ ایک ٹاپک ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. لیکن پہلے کیا ہے بھائی؟ اسٹیٹ ہے. پہلے کیا ہے؟ پاکستان ہے. نہ کسی کی نفرت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کسی کی محبت میں ہم پاگل ہوں گے, نہ کوئی ہمارا چاچا ہے, نہ کوئی ہمارا ماموں ہے. اس میں ہمارے پیش نظر سب سے پہلے اسٹیٹ کو فوکس کرنا ہے. اور اداروں کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر اس آرمی کا کوئی آلٹرنیٹ ہے تو لے آؤ, میں اس کو پروموٹ کروں گا. فی الحال ہمارے پاس اس کے علاوہ میں اور آپ نہیں بچا سکتے بارڈر کو گلی ڈنڈوں اور غلیلوں سے, صحیح ہے نا. جو ہمارے پائلٹ نے
ابھی نندن نے جو اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا اس کو اتارا تھا, چائے پلا کے رخصت کر دیا, تو اس پہ اس فوجی کو جو پائلٹ تھا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا. کیا خیال ہے, کیا ہو گیا؟ ارے وہ آیا تھا اٹیک کرنے کے لیے, اس کو ہمارے ایک پائلٹ نے اتارا, بٹھایا, چائے پلائی, تولیہ ڈالا اس کے کندھے پہ اور بولا اور کوئی کام ہو, برگر منگواؤں آپ کے لیے, پیزا منگواؤں, دوبارہ اگر آنا ہو تو بتا کے آئیے گا. اس دفعہ تو صرف چائے پلا رہے ہیں, اگلی دفعہ انشاءاللہ بریانی کا انتظام بھی ہوگا. کتنا خاندانی کام تھا کہ نہیں تھا؟ اس کو بھی ہمارے لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو پائلٹ کو اتارا اور چائے پلا کے بھیج دیا. بھائی یہ تم جب اپنے لوگوں کے خلاف, اپنے دفاع کے خلاف ہر اچھے کام پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دو گے, پھر کوئی پائلٹ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اس طرح بہادری سے جائے اور دشمن کے جہازوں کو اتار کے لے آئے. تو آپ نے کبھی بھی اپنی جو فوجی ہیں ان کا مورال ڈاؤن بولو نہیں کرنا ہے. آپ اختلاف کرو بھائی آرمی چیف سے, کسی کو باجوہ پسند ہوگا, عاصم منیر پسند نہیں ہوگا, کسی کو عاصم منیر پسند ہوگا, مشرف پسند نہیں ہوگا, کسی کو مشرف پسند ہوگا, ضیاء الحق پسند نہیں ہوگا, کسی کو ضیاء الحق پسند ہوگا. یہ پسند ناپسند سب کی انڈیویجول ایک رائے ہے جس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں. ہم نے کلمہ کسی کا بھی نہیں پڑھا, لیکن ہم نے ملک کا ڈیفینس بہرحال کرنا ہے. اور جب ملک پہ حملے کی بات آئے گی, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ملک پہ حملے کی کوشش کریں گے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اللہ کی قسم مجھے اس بات پر نہ فوجیوں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, نہ مجھے اس بات کے پیسے ملتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں بوٹ پالیشی ہے, اس کو فوجی لوگ پیسہ دیتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے 1 روپیہ بھی نہ پاکستان آرمی نے, نہ فوجیوں نے, نہ ایئر فورس نے دیا, اور نہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ بیان دو. یہ میں خود دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پاکستان سے محبت ہے, کیونکہ مجھے پاکستان کی قدر ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کنٹری کا لیبیا اور عراق والا حشر ہو. جیسا لنگڑا لولا اسلامی ملک ہے, ایک ہی بچا ہوا ہے آپ کے پاس, اور دوسرا ایک ترکی ہے جو تھوڑا سا ایک فوج ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. اربوں کے پاس کیا ہے اربوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان کا دفاع بھی ہماری فوجیں جا کے کر رہی ہیں, ہماری فوج کر رہی ہے. سعودی عرب کا دفاع ہماری فوج جا کے کر رہی ہے, تو ان کے پاس کیا ہے؟ تو ختم ہو جائے گا بالکل. ترکی اور پاکستان گئے تو گیا, پروگرام بڑھ گیا ہمارا, پھر ہوا کے غبارے ہیں, کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارے پاس. اور اب دبئی اور ابو ظہبی اور یہ کیا ہے؟ یہ بہت اچھے ملک ہیں ماشاءاللہ, ترقی یافتہ ہیں. فوج تھوڑی ہے ان کے پاس, ابو رہ جائیں گے خالی, ابو فلاں ان کو بھی مدد چاہیے ہوتی ہے تو کس سے لیتے ہیں؟ ہم سے. ایک ہی تو چیز بچی ہے ہمارے پاس, اور کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ پانی ہے, نہ روٹی ہے. ایک دفاع ہی بچ گیا ہمارا, وہ بھی کمزور آخری سانسیں لے رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, ہم آخری سانسیں نہیں لینے دیں گے. ہم پوری قوم اس موقع پہ دفاع, جہاں دفاع کا مسئلہ ہوگا تو پوری قوم کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان کو ہٹانے میں آپ نہ ساتھ دو فوج کا, لانے والے بھی فوجی تھی نا. میں اختلاف کی بات کر رہا ہوں, اگر کسی کو ہے تو نہ دے ساتھ. اس میں آپ قوم فوج کے ساتھ نہیں ہے, کیوں وزیر اعظم کو ہٹا دیا, کیوں شہباز شریف کو ہٹا دیا؟ نہ دو آپ. کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا, دونوں رائے ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں ملک کے دفاع کی بات آئے گی, فوجی شہید ہو رہے ہوں گے, تو بھائی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم فوج کے ساتھ. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھو گے تو پھر نسلیں یاد رکھیں گی. ابھی سمجھ جاؤ, یہ میڈیا سے, ٹک ٹاک سے, یہ فیس بکیوں کا کام نہیں ہے, یہ ٹک ٹاکرز کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں ایک دفعہ کراچی سے لاہور بائی ایئر جا رہا تھا, ایک آرمی میں کوئی میجر بیٹھے ہوئے تھے پیچھے, وہ مجھے دیکھ کے آگے آ گئے گپ شپ لگانے کے لیے. ریکویسٹ کی جو میرے ساتھ بندہ بیٹھا تھا کہ آپ وہاں بیٹھ جائیں, تو بیٹھ گئے. تو میں نے پھر پوچھا آپ یہاں کراچی میں کیوں آئے؟ انہوں نے کہا ہم یہ جو اتنی بڑی وہ جو جھیل ہے نا, وہاں سے کراچی کے لیے پانی کی نہر نکال رہے ہیں. وہ میجر تھے آرمی میں. تو میری ڈیوٹی یہاں پر ہے, اندرون سندھ ڈیوٹی تھی. یہ جو کون سی جھیل ہے یار, یہ جو اندرون سندھ ہے نا, تو کراچی میں پانی کی قلت ہے, تو ہم لوگ وہاں سے نہر کہاں تک لا رہے ہیں, پانی کی لائن لا رہے ہیں کراچی تک. تو میں نے کہا یہ آپ کا کام تو نہیں, یہ تو سویلین کا کام ہے نا, یہ آپ کا کام تو نہیں ہے, آپ کنٹینر میں. اور میں نے کہا یہ بائی ایئر آرمی نے آپ کو ٹکٹ دیا آنے جانے کا؟ نہیں, میں اپنے خرچے پہ ہوں. بائی ایئر آرمی کی طرف سے ٹکٹ نہیں ملتا ہمیں, ان کے بقول میں اپنے خرچے پہ آ رہا جا رہا ہوں. جہاز میں اپنے, باقی آرمی تو لانے جانے کے, لیکن جہاز کا نہیں ٹکٹ دیا وہ اس نے. کہہ رہے میں 1 ہفتے سے کنٹینر میں تھا میں. تو میں نے کہا یہ تو سول گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ سول گورنمنٹ کے اگر حوالے کر دیا جائے نا ملک, تو بیڑا کراچی کے لوگ پیاسے مرنا شروع ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ آرمی ایکشن لیتی ہے کہ بھائی یہ کام خود کر لو. میں پھر بتا دوں, لوگ جب میں اس طرح کا بیان کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں آرمی کے سارے گناہ اس نے معاف کروا دیے, یہ کر دیا. ان میں درجنوں خامیاں بھی ہیں, لیکن آپ خامیاں سنتے ہیں تو خوبیاں سننے کا بھی تو تحمل ہونا چاہیے نا. دونوں چیزیں سنا کریں, ایک تھرک نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کو کسی سے ایسا بغض ہو جائے کہ یک طرفہ بس وہ باتیں سنیں. تو یہ بہت اچھا, خاص طور پہ ایسے موقع پہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے لیفٹنٹ جنرل گیا ہوا ہے یار, کوئی بہرحال بات ہوتی ہے. اور پھر
مدد کے دوران ہیلی کاپٹر گر کے وہ شہید بھی ہو گئے, تو یہ تو بہترین شہادت ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہو. ایک تو وردی میں ہو آپ, دوسرا آپ وردی کی ویسے بھی موت اچھی موت ہے کہ آپ ڈیوٹی کے دوران شہید ہوئے ہو, دوسرا آپ اس میں مدد کرنے کے لیے گئے ہوئے ہو. تو یہ ہمارے تو سویلین کو چاہیے کہ وہ پہنچے وہاں ہیلی کاپٹر میں, شوپنیں بانٹیں اور یہ جو کچھ کریں. تو بہرحال بہت اچھا ایک امیج گیا ہے فوج کا لوگوں کے سامنے, اور پھر انہوں نے جو جانیں دی, اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. اور دیکھو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ فوج کی تعریف کرتے ہو, میں آپ سے, جو آدمی ملک کا خیر خواہ ہوتا ہے نا, وہ وہی بات کرے گا جس میں ملک کی خیر خواہی ہو. پاکستان کے پاس فوج کے علاوہ بچا کچھ بھی نہیں ہے. ان کی خامیوں کے باوجود, میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی جو خامیاں ہیں میں ان کو خوبیاں بھی, وہ جو خامیاں ہیں وہ ساری دنیا کو بتائیں, لیکن اسلام کیا کہتا ہے, خوبیاں اور خامیاں کو کیا کرو, پلس مائنس کرو. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے جب لوگوں میں دیکھا, میں نے معیار بنایا کہ اچھا وہ ہے جس میں کوئی برائی نہ ہو, برا وہ ہے جس میں کوئی اچھائی نہ ہو. کہنے جب میں نے اس معیار پہ لوگوں کو پرکھنا شروع کیا تو مجھے ایک بھی ایسا اچھا نظر نہیں آیا جس میں کوئی برائی نہ ہو, اور ایک بھی ایسا برا نظر نہیں آیا جس میں کوئی اچھائی نہ ہو. تو گویا وہ کہتے ہیں میں نے معیار چینج کر لیا, کیونکہ اگر آپ کوئی ایسا شخص دیکھیں جس میں 100% اچھائی ہو, برائی کوئی نہ ہو, تو میرا خیال ہے آپ اچھا آدمی تلاش کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے. اچھے آپ کہیں گے دنیا ساری بری ہی ہے, تو آپ کے تبصرہ غلط ہوگا. اور اگر آپ برا آدمی تلاش کریں اور ڈیفینیشن یہ ہو کہ برا اسے کہتے ہیں جس میں کوئی اچھائی نہ ہو, تو میرا خیال ہے پھر دنیا میں کوئی برا آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کہیں گے ساری دنیا اچھی, کیونکہ ایک آدھ اچھائی تو ہر ایک میں ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں میری نظر میں اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے کہ خوبیاں زیادہ ہوں, خامیاں کم, اور برائی کا معیار یہ ہے برائیاں زیادہ ہوں, خوبیاں کم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ جتنے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان تمام اداروں کو کمپیئر کیا کریں, آپ فوج کے ساتھ کمپیئر کیا کریں, یک طرفہ فیصلہ نہ کیا کریں کہ اس میں یہ خامی یہ خوبی, کمپیئر کریں, کیونکہ دنیا کمپیئر کے اصول پہ ہی چل رہی ہے, تقابل پہ چل رہی ہے. دیکھو آپ نے مسجد کے لیے امام رکھنا ہے تو 10 آدمیوں کے انٹرویو کے لیے بلاؤ گے, ان میں ایز کمپیئر ٹو ادر جو زیادہ اچھا ہوگا اس کو سلیکٹ کرو گے نا. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ یا آپ کہو گے 100% ہم مجھے صحابی جیسا اچھا امام چاہیے, ملے گا آپ کو مارکیٹ میں؟ آپ کہو گے یار 10 آدمیوں نے انٹرویو دیا تو یہ والا ہمیں نسبتاً زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اس بیس پر آپ اچھائی برائی کا فیصلہ کرو گے. اسی طرح ایک اور بات سمجھ لیں, رشتے کی مثال, 10 بندوں کے رشتے آپ کی بیٹی کے لیے آئے, آپ کہو گے مجھے 100% اچھا آدمی چاہیے, تو آپ کی بچی کہے گی ابا آپ 100% اچھے نہیں ہو, تو آپ کو داماد 100% اچھا کہاں سے ملے گا؟ تو اس میں بھی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ, بھائی یہ والا اس سے ذرا زیادہ اچھا ہے, وہ والا اس سے نسبتاً اچھا ہے, تو ان میں یہ والا ذرا مناسب لگ رہا ہے ہمیں. تو مناسب ہونے کی بیس پہ آپ اس کے فیصلہ کرتے ہو بہت اچھا ہے, اور اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دیتے ہو. تو دنیا اسی اصول پہ چل رہی ہے. تو آپ خوب سمجھ لیں کہ لوگ ہمارے سامنے سعودی عرب کی برائی کرتے ہیں, سعودی عرب میں یہ ہے اور یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ فلانا ہو رہا ہے, یہ بادشاہ کے چل رہا ہے, ڈنڈا چل رہا ہے. میں کہتا ہوں سعودی عرب کو دیگر اسلامی ممالک سے کمپیئر کریں تو پھر فیصلہ کریں. سعودی عرب کو آپ خلفائے راشدین سے کمپیئر, ابے بول لو نا یار, نہیں کریں. ایک صاحب میرے پاس آئے, میری بیگم یہ بھی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.